کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو صلح کی، کس سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صرف صلح ہی نہیں کی، بیعت کی. یعنی اس کے درجنوں حوالے ہم دکھا سکتے ہیں. اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور یہ یعنی ان کو ایک سند دی، ان کو مضبوط کیا کہ انہوں نے امت کا اتنا آگے کام کرنا ہے. اس سارے پروسیس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. یعنی ان کا کوئی اپنے بھائی سے اختلاف نہیں تھا، وہ اس پر مکمل متفق تھے. اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نذرانہ قبول کرتے تھے. یہ صفحہ نمبر 77 کشف المحجوب جو فارسی ہے اس کے اندر تفصیلاً یہ لکھا کہ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانہ بھیجتے تھے. یعنی اس صورت میں ہے کہ جب وہ امیر المومنین مانے گئے تھے اور خلافت ان کے سپرد کر دی گئی تھی، ان حالات میں یہ باقاعدہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے صلح کے معاملہ میں. اور یہاں جو دوسری طرف سے تذکرہ ہے مرکات میں اور ساتھ ہی سیرت حلبیہ میں، وہ دونوں باتیں بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تاریخ الخمیس اس کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342، اور اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نذرانہ دینے میں کوئی اس طرح کا تصور رکھتے تھے جس طرح معاذ اللہ کسی کو رشوت دینا ہوتا ہے. وہ ایک اظہار محبت جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو حکم ہے سرکار کا، اس کو نبھا رہے تھے. اور یہ جو نذرانہ وصول کر رہے تھے یہ ان کا احسان تھا کہ یہ نذرانہ وصول کر رہے تھے، قبول کر رہے تھے. یعنی ان کے دلوں میں کوئی مال کی محبت نہیں تھی، یہ قبول کر کے امت کو بتا رہے تھے کہ ہم اس شخص کے ساتھ ہیں کہ جو سندھ تک جنگیں لڑ رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا اس نے بلند کر رکھا ہے. تو اس بنیاد پر اب یہ جو پہلا حوالہ ہے ذکر عطاء معاویہ الحسن و اکرامہ لہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے نذرانہ دینا. تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، اس میں یہ 3 نمبر جلد کے اندر ان عبداللہ بن بریدہ ان الحسن داخل علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. فقال، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لأجیزنک بجائزۃ لم اجز بها احدا قبلک ولا اجیز بها احدا بعدک. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا، آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا اور آئندہ کسی کو دوں گا بھی نہیں. تو کیا ہوا؟ فَأَجَازَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ درہم. وہ زمانہ جب 5 درہم نصاب بنتا تھا بہت بڑا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 لاکھ درہم کا نذرانہ حضرت امام حسن کو پیش کیا. 400,000 100,000 1 لاکھ ب400,000 درہم 4 لاکھ کا نذرانہ پیش کیا. تو احسان کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فقابلہا، قبول کر لیا. اس گھرانے کا قبول کرنا کسی کے نذرانے کو یہ احسان ہے. تو کہاں کہ یہ دھویں کے مارے ہوئے لوگ اور کہاں ان ہستیوں کے آپس کے تعلقات، اور کس انداز میں. ادھر جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو اس میں یہ ہے کہ
5 تھیلیاں تھیں دیناروں کی، سونے کے دینار، اور ہر تھیلی میں 1000 دینار تھا. یعنی یہ ایک بار جو بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے شفقت اور احسان فرماتے ہوئے اس کو قبول کیا اور فوراً آگے دے دیا. یعنی منگتا بیٹھا ہوا تھا اس کو دے دیا، لیکن پاس نہیں رکھا، نہ انہیں کوئی ہرس تھی. لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ آپس میں ان ہستیوں کے اتنے خوبصورت تعلقات تھے. اب یہ جو بات یہاں لکھی ہے مرکات میں، اس سے بڑے تحفے کا ذکر ہے. مرکات شرح مشکات جلد نمبر 11، اس کے اندر جو ہے وہ صفحہ نمبر 300، اس میں لکھا ہے سند سے ان عبداللہ بن بريدة ان الحسن دخل على معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقال لا اجیزنک بجائزہ لم اجز بها احدا قبلک ولا اجیز بها احدا بعدک، کہ وہ تحفہ دوں گا جو آج تک کسی کو میں نے نہیں دیا، وہ تحفہ میں دوں گا اور بعد میں بھی میں کسی کو نہیں دوں گا. وہ کیا ہے؟ فَأَجَازَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ 4 کروڑ کا، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے. فَقَابِلَهَا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قبول فرمایا. داتا صاحب کی جو خصوصی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے. جو لوگ یزید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر تولتے ہیں، ان کے خلاف داتا صاحب نے یہ آواز بلند کی. آپ نے فرمایا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، اس میں امام حسین بھی ساتھ تھے، اور اس صلح میں واقعی امیر معاویہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو یہ امیر المومنین برحق بن گئے، اور جب تک وہ زندہ رہے حق غالب رہا، وہ حق کی حکومت تھی. کہا یہ وجہ ہے کہ امام حسین نہیں نکلے کسی جہاد کے لیے ان کے مقابلے میں، یعنی یزید کے معاملے میں آ گئے میدان میں. آپ نے ثابت کیا کہ یزید کا معاملہ اور ہے، اس کو تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اٹیچ نہ کرو. اس کے خلاف نکل آئے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بن کے رہے. لفظ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ از محققان اولیاء بود، محقق اولیاء میں سے تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں وَقِبْلَ اہل صفا و قتیل کربلا و اہل این قصہ بردرستی حال و متفقن کہ تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود. تا حق ظاہر بود، جب تک حق ظاہر تھا تو آپ اس حق کے پیروکار تھے، اس حق کے تابع تھے. یہ کس کو حق کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے دور کو. تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود و چون حق مفقود شد شمشیر برکشید. اور جب حق مفقود ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہے، تو پھر شمشیر برکشید، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی. یعنی انہیں نہ پہلے بزدلی تھی نہ اب بزدلی تھی. اگر وہ زمانہ اس اہل نہیں تھے امیر معاویہ تو یہ اس وقت بھی تلوار نکال سکتے تھے، اس وقت نہیں نکالی. یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں. یہ اجے پھجے جو آج کے ہیں ان کو داتا صاحب کی طرف لے چلو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، وہ معرفت، وہ تقوی، وہ ولایت، وہ علم، تو داتا صاحب کے سامنے پیش ہو جاؤ جا کے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ چوں حق مفقود شد شمشیر برکشید و تا جان عزیز فدائے خدا ون تعالی نہ کرد نیارامید. پھر اس وقت تک آرام نہیں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اپنی جان دین کے لیے قربان نہیں کر دی.